الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے باب ہے، باب اسمی من منع اجر العظیم۔ باب اس بیان میں ہے کہ مزدور کی مزدوری مار لینے کا گناہ کتنا ہے۔ بہت اہم باب ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، دنیا کے اندر اس کے پاس کچھ ضروریات زندگی ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ انسان ہوتا ہے جس کے پاس کام بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ خود نہیں کر سکتا بلکہ مزدوری پر کسی سے کرواتا ہے، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس کام نہیں ہوتا بلکہ وہ مزدوری پر دوسروں کا کام کرتا ہے۔ یہ دو طرح کے طبقے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اس نے رہنمائی فرمائی ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی آدمی سے کام کرواتا ہے، مزدوری کرواتا ہے، تو کبھی بھی اس کی مزدوری دبا کے نہ بیٹھ جائے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث نوٹ کیا امام بخاری رحمہ نے، حدیث نمبر 2270۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، کہ تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا میں مدعی بن جاؤں گا، یعنی یہ کہ جن کے خلاف قیامت کے دن میں خود دعویٰ ٹھوک دوں گا۔ یہ دعوے دار ہوتا نا کہ بھائی انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ تو تین قسم کے لوگ ہیں جن کے خلاف اللہ خود دعویٰ ٹھوک دے گا قیامت کے دن۔ اللہ کرے ہمارا شمار ان میں سے نہ ہو، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنی ہم اصلاح کر سکیں۔ تو اور یہ بہت بڑے خطرناک جرم ہے کہ بھئی اللہ جن کے خلاف بندہ بندے کے خلاف دعویٰ ٹھوکے گا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی بندہ بندے کو ستایا ہوگا، لیکن کوئی بندہ اتنا نالائق کہ اللہ اس کے خلاف دعویٰ ٹھوک دے۔ جیسے کوئی مجرم کو عدالت میں کھڑا کیا جائے تو اس مجرم کے خلاف دوسرے گواہ دیں گے، بات بنتی ہے بھائی جرم کیا، گواہ پیدا ہو جائیں گے، لیکن اس مجرم نے ایسی نالائقی کر بیٹھا ہے کہ جج بھی اس کے خلاف فوراً ہو جائے کہ صاحب اب فیصلہ کرنے والا ہی اس مجرم کے خلاف ہو گیا، تو آپ سمجھ لیجئے اس کے بارے میں فیصلہ کیسا ہوگا۔ تو ایسے قیامت کے فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ اب جس بندے کے خلاف اللہ دعویٰ ٹھوک دے گا اس کا انجام کیا ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کرے ہمارا شمار ان میں سے نہ ہو۔ تو تین قسمیں ہیں، ان میں کون کون ہیں؟ رجل آتا بھی ثم غادر، ایک وہ آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ایک وہ آدمی جس نے میرے نام کا وعدہ کیا، میرے نام پر وعدہ کیا پھر دھوکہ دے دیا۔ وعدہ خلافی یہ خود ہی بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ کے واسطے سے اللہ کا نام لے کر کے وعدہ کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے نا۔ ہوتا کیا ہے اس میں کہ کچھ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بہت بھولے والے ہوتے ہیں، دنیا کے تجربات عام طور پر ان کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو دنیا کے جو زیادہ اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں نا، ہوشیار لوگ، وہ کیا کرتے ہیں، ان اللہ والوں کو اللہ کے نام سے چکما دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سارے بھولے بھالے آدمی ہیں، دنیا میں تجربات نہیں ہوتا کہ کیسے کیسے وہ چکے لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ اب ان اللہ والوں کو کوئی آیا ڈرامے باز، کہا اللہ کا واسطہ، اللہ کے ایسے تو کرتے، اللہ کا نام لے رہا نا، تو دھوکہ کھا جاتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ والوں کو تم نے اللہ کے نام سے دھوکہ دیا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ وہ جرم ہے، یہ ایسا مجرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس بندے کے خلاف دعوے دار بن جائے گا، مدعی بن جائے گا، جس بندے کے تباہی کی پہچان ہے۔ ایک آدمی تو یہ ہو گیا۔ دوسرا ہے وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمْنًا، ایک وہ آدمی
جس نے کسی آزاد کو بیچ دیا اور پھر اس کی قیمت بھی کھا گیا. یعنی ایک تو آزاد تھا, اس کو غلام نہیں بنانا چاہیے تھا, اس نے غلام بنایا, اس کو بیچ دیا, پھر اس کی قیمت بھی کھا گیا. کتنا بڑا, مطلب بہت سارے جرم اس نے کر بیٹھا. تو یہ بندہ وہ ہے قیامت کے دن اللہ اس کے خلاف بھی دعوت ٹھوک دے گا. یہ تو آج کل مارکیٹ میں نہیں, کیونکہ غلاموں کا چلن تو ہے نہیں. تیسرا جو آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِهِ أَجْرًا. ایک وہ آدمی کہ جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر رکھا. یہ تو چلتا ہی ہے نا, کوئی آدمی کام کرتا ہے, کوئی کرواتا ہے, کوئی مزدوری کرتا ہے, کوئی مزدوری کرواتا ہے, یہ تو عام چل رہا ہے. تو کہہ رہے جس آدمی نے کسی مزدور کو مزدوری پہ رکھا, کہہ رہے فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ, اور اس سے پورا کام لے لیا. بھائی کام کرانے والا تو کوشش کرتا نا کہ مجھے چونکہ پیسہ دینا ہے تو جو پیسہ دے رہا اس کے برابر کام کر لوں. یہ الگ, کوئی جو ظالم ہوتا وہ چاہتا دینا کم پڑے اور کام زیادہ لے. تو کہہ رہے اس بندے نے کسی کو مزدوری پہ رکھا اور اس سے پورا کام لے لیا. یہ ہمارے زندگی کے میں آتے رہتے ہیں نا, ہم کام کرتے ہیں یا کرواتے ہیں. تو آپ یہ سنیں تو کوشش کریں ہمارے زندگی میں یہ سب چیزیں, یعنی یہ کوتاہیاں نہ رہیں. کہہ رہے پھر کیا ہوا وَلَمْ يُؤْتِهِ أَجْرًا, اور اس کے مزدوری کو نہیں دیا. یہ وہ مجرم ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے خلاف دعوت ٹھوک دے گا. کتنا بڑا جرم کہ ایک مزدور مزدوری تمہارے یہاں کرتا تھا, پسینہ بہاتا تھا, تمہاری کوشش ہوتی تھی کہ کام میں کچھ بھی کوتاہی نہ ہو, لیکن جب مزدوری دینے کی باری آ گئی تو تم سرنڈر ہو گئے, چپ چاپ بیٹھ گئے. اور آپ دیکھیں نا, یہ وہ بیماری حقیقت میں کہوں تو چھوٹی منہ اور بڑی بات ہو جائے گی. غیر دینداروں کی بات کو چھوڑو, یہ بیماری دینداروں کے اندر بھی لگی ہوئی ہے. یہ باتیں میں بولتا ہوں نا تو پھر لوگ مجھ سے چڑھتے ہیں کہ مولانا صاحب ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, زخم کا جب علاج کریں گے تو تکلیف ہوتی ہے. میں سنتا ہوں, دیکھتا ہوں, میرے ساتھ بھی اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے کہ فلاں صاحب ماشاء اللہ اتنی لمبی داڑھی ہے, سبحان اللہ, سب کچھ چلتا رہتا ہے. 4 مزدور اگر کام کرتے ہیں تو 4 مرتبہ ان کی مزدوری کو دینے کے لیے گھر پہ دوڑاتے ہیں. کئی مہینہ ہوتا ہے ان کی سیلری باقی رہ جاتی. حدیث میں کیا, مزدور کو مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے عطا کر دو, مطلب جلدی دو. اب مزدوری اور اس کے بعد دینا بھی ہوگا تو یہ ہوگا کہ صاحب نہ دینا پڑے تو بہتر ہے تھوڑا. یہ پیسے سے اندھے محبت کی پہچان ہوتی ہے کہ کام جب آپ کرا رہے تھے تو آپ کی نگاہ ایسی تھی کہ تھوڑی سی بھی کہیں سستی نہ ہو, وہ چائے نہ پیے تاکہ ٹائم ویسٹ ہو جائے گا, وہ دوپہر میں کھانا بھی نہ کھانے جائے گا تو بھی بہتر ہوگا, ایسی تکو ہے. اور جب مزدوری دینے کی باری آتی ہے تو دینا نہ پڑے تو بہتر ہوگا. حقیقت میں یہی ہے نا, حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں پہاڑ کے مانند ہوں, لیکن وہ ساری نیکیاں ایسے حقداروں کے حق میں تقسیم کرتے کرتے ختم ہو جائے گی. حالت کیا ہوگی, کسی کو دبا کے بیٹھا ہوگا, کسی کا کھا کے بیٹھا ہوگا, کسی کو گالی دیا ہوگا, وہ ساری نیکیاں اس میں تقسیم ہو جائیں گی. تو جہاں نیکی کرنا بھی کمال ہے, وہاں یہ بھی کمال ہے کہ اس نیکی کو بچایا جائے. یہ ایسے ہے نا جیسے آپ بالٹی میں پانی بھریں, بڑی اچھی بات ہے محنت سے بھر رہے ہیں, لیکن نیچے سوراخ ہے تو حماقت ہے نا, آپ سوراخ کو بند کریں ورنہ سارا پانی نیچے گر جائے گا. تو ایسے آپ نیکیاں کریں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن کمال کی بات ہے کہ اپنی زندگی میں ایسا سوراخ نہ آنے دیں کہ قیامت کے اس سوراخ سے ساری نیکیاں چلی جائیں. تو بڑی اچھی بات ہے, آپ کوشش کریں, نیکیاں خوب کریں, لیکن ایسا جرم مت کریں کہ آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں اور قیامت کے دن آپ کو پچھتانے کے علاوہ کچھ نہ ملے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین